الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ ہے تصوف کیا ہے، اور پھر اولیاء کے درجات پر بھی میں بات کروں گا۔ شریعت دراصل قرآن و حدیث پر مبنی اوامر و نواہی کا وہ نظام ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے عمل کو منضبط کرتا ہے، جبکہ اس عمل کو حسن نیت اور حسن اخلاق سے آراستہ کر کے اتباع شریعت کو درجہ احسان پر فائز کرنے کی سعی اور تدبیر کا نام تصوف ہے۔ لفظ تصوف کا مادہ اشتقاق کے حوالے سے 4 اقوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا قول جو لفظ تصوف کا مادہ اشتقاق بنا وہ ہے الصفا، اور الصفا کا مطلب ہوتا ہے صفائی اور پاکیزگی۔ اس مادہ اشتقاق کی روح سے کسی شے کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک کرنے کا نام تصوف ہے۔ اور دوسری قول کے اعتبار سے تصوف کا مادہ اشتقاق الصفو ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت اور دوستی میں اخلاص پیدا کرنا۔ اور یہ بھی صوفیاء کا طریقہ ہوتا ہے، وہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوستی کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوستی اور تعلق توڑتے ہیں اللہ کے لیے، دیتے ہیں اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روک لیتے ہیں اللہ کے لیے، تو محبت اور دوستی میں اخلاص کا نام بھی تصوف ہے۔ اور قول ثالث ہے الصوف، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اونی لباس۔ تو صوفیاء چونکہ ظاہری خوبصورت لباس سے الگ تھلگ ہو کر اونی لباس بھی پہنتے ہیں، یعنی اللہ کی ہاں عاجزی اور انکساری کے لیے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ دن بھر عالیشان لباس پہنتے اور اپنی مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درس دیتے، لیکن جب رات ہوتی تو امام اعظم ٹاٹ کا لباس پہن کر مسجد کوفہ میں حاضر ہوتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے۔ تو صوفیاء اللہ کے لیے رات کے وقت یا دن کے اوقات میں اون کا لباس بھی پہنتے ہیں۔ اور آخری جو مادہ اشتقاق کے حوالے سے قول ہے وہ ہے الصفہ، اور یہ ریلیٹڈ ہے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب صفہ کے ساتھ، کیونکہ حضور نے ایک چبوترا مسجد نبوی کے ساتھ بنا رکھا تھا، اس پر غرباء صحابہ کرام جن میں سر فہرست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے، وہ تعلیم پاتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی کا نام بھی آتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ تصوف کا لفظ صفہ سے نکلا ہے۔ اب لفظ تصوف 4 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ سب سے پہلا حرف ہے تا، اور اس کا معنی صوفیاء کرتے ہیں توبہ، اور توبہ ظاہری بھی ہوتی ہے اور توبہ باطنی بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے السواد، سواد کا معنی ہوتا ہے صفائی، اور صفائی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، قلب کی صفائی اور روح کی صفائی، سر کی صفائی۔ اور پھر اسی طرح تیسرا لفظ ہے واو، اور واو سے مراد ہوتا ہے ولایت۔ چوتھا لفظ ہے فا، الفا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فنا فی اللہ، اللہ کی محبت کے اندر فنا ہو جانا۔ اب حضور یہ لغوی تعریفات تھی جو آپ کے سامنے رکھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر شیخ محمد بن احمد المغری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تصوف کی اصطلاحی تعریف یوں بیان فرمائی، کہا التصوف اقامت الاحوال مع الحق، کہ تصوف احوال کو حق کے ساتھ قائم رکھنے کا نام ہے۔ اور پھر تصوف جو ہے وہ اس طرز زندگی کا نام ہے جس میں انسان اور بندہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر بے لوث اللہ کی محبت کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرز زندگی کو یوں بیان فرمایا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔
سامعین و ناظرین، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر سارے علوم حاصل کر لیتا ہے اور وہ تصوف کو حاصل نہیں کر پاتا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور وہ تصوف سے نابلد رہا تو امام مالک نے فرمایا وہ فسق کا مرتکب ہوا، اور جس نے جو تصوف کے اندر غرق ہو گیا اور فقہ سے بے بہرا رہا فرمایا وہ زندیق ہوا، اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا تو اس نے حقیقت کو پا لیا۔ سامعین و ناظرین، لفظ تصوف اور لفظ صوفی جو آج استعمال ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا اسی طرح جس طرح آج استعمال ہوتا ہے؟ تو یہ لفظ تصوف حضور کے دور کے اندر تو چونکہ صحابی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور حضور تاجدار کائنات کے بعد تابعی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور پھر تابعی کے بعد تبع تابعی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں تو آپ نے اس لفظ کا استعمال کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صوفی بھی طواف کر رہا تھا، یہ لفظ صوفی آپ نے استعمال کیا، اور میں نے اس کو کچھ دینا چاہا تو اس نے کہا میرے پاس 4 دوانیک ہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اسی لفظ صوفی کو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی استعمال کیا۔ فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں شیخ ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو میں ریا کی باریکیوں کو نہ جان پاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 4-5 لفظ استعمال فرمائے۔ پہلا لفظ رب کائنات نے جو استعمال کیا وہ ہے ابرار، دوسرا لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا وہ ہے مقربین، تیسرا لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال کیا وہ ہے محبین، چوتھا لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا وہ ہے صادقین، اور 5واں لفظ جو اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا وہ ہے ذاکرین۔ یہ 5 لفظ رب کائنات نے نیکوکار بندوں کے لیے استعمال فرمائے۔ ابرار کا لفظ استعمال فرمایا، مقربین کا لفظ استعمال فرمایا، محبین کا لفظ استعمال فرمایا، ذاکرین کا لفظ استعمال فرمایا، صادقین کا لفظ استعمال فرمایا۔ ان 5 لفظوں کو اگر ایک ہی لفظ کے اندر ہم سمیٹنا چاہیں تو وہ بن جاتا ہے صوفی۔ اور یہ لفظ صوفی اور لفظ تصوف کی جو ٹرم ہے یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 100 سال بعد تابعین کے دور کے اندر استعمال ہونی شروع ہوئی، اور ہجرت نبوی کے 200 سال بعد یہ لفظ معروف ہوتا چلا گیا۔ اب ایک اور سوال بھی ذہن کے اندر پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ جو تصوف ہے یا طریقت ہے اس کا کیا جوڑ ہے شریعت کے ساتھ؟ تو وہ بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شریعت اور طریقت اور تصوف کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک سائٹ پر آپ شریعت رکھ لیجئے، ایک سائٹ پر تصوف اور طریقت کو رکھ لیجئے۔ تو شریعت تو برحق ہے، تو کیا تصوف اور طریقت کا کیا معنی ہے؟ تو آج سمجھ لیجئے کہ شریعت کو اپنے کمال تک پہنچانے کا نام تصوف ہے اور طریقت ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی، فقہا نے حضور کی احادیث سے جو اصول وضع کیے، آپ نے یا آقا دو جہاں کی تاجدار کائنات کی احادیث سے جو اصول وضع ہوئے آپ نے اس کے مطابق وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ فقہا کہتے ہیں نماز ہو گئی، صوفیاء سے پوچھیں کیا نماز ہو گئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ چہرہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوا، کیا دل بھی کعبہ کی طرف متوجہ ہوا یا نہیں؟ تو جب چہرہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو اور دل کعبہ کی جانب متوجہ نہ ہو تو شریعت کے مطابق نماز ہو گئی، مگر تصوف اور طریقت کے مطابق نہیں ہوئی۔ تصوف اور طریقت کے مطابق نماز تب ہوتی ہے جب انسان کا چہرے کے ساتھ قلب و باطن بھی اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اس پر میں خواجہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ معروف واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے اور یہ لفظ آتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بھی پڑھتے ہیں نماز کے اندر،
مگر ہم پڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ مگر پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں رک جاتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے حضور کی بارگاہ کے اندر سلام بھیجا ہے تو مجھے ضرور اس کا جواب بھی ملے گا، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ جب تک صوفیاء کو جواب نہیں ملتا تب تک وہ نماز کو آگے لے کر نہیں چلتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نئے نئے لاہور کے اندر آئے، آپ نے جب ڈیرا لگایا، مسجد تعمیر کی، تو علماء نے فتوے لگانا شروع کر دیے کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں، آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو جواب نہیں دیا، فرمایا مغرب کی نماز میرے پیچھے ادا کرو، میں بتا دوں گا میرا قبلہ درست ہے، میری مسجد کا قبلہ درست ہے یا نہیں۔ تو جو ہی آپ نے آذان کے بعد نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اللہ اکبر کیا، تو اللہ رب العزت نے سارے حجابات کو اٹھا دیا اور جو پیچھے کھڑے تھے سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کروا دی۔ تو صوفیاء کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر سے کام نہیں لیتے، وہ آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں۔ اس پر میں حضرت زلیخا کا وہ واقعہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہر طرف سے طعن و تشنیع آنے لگی تو حضرت زلیخا پریشان ہو گئی کہ ہر کوئی طعنہ دیتا ہے کہ اپنے خریدے ہوئے غلام سے محبت کر لی، اپنے خریدے ہوئے غلام سے محبت کر لی۔ تو پہلے پریشان ہوئی، پھر کسی صوفی کی بارگاہ میں جا پہنچی اور اس سے پوچھا کہ اس کا جواب کیا ہے۔ ہر کوئی طعنہ دیتا ہے خریدے ہوئے غلام سے محبت کر لی، خریدے ہوئے غلام سے محبت کر لی، تو ان کو جواب کیسے دوں؟ تو اس صوفی نے کہا اے زلیخا، تب تک وہ زبانیں خاموش نہیں ہوگی جب تک کہ جو تو نے دیکھا ہے انہیں بھی دکھا دے۔ واپس آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑیں، کہنے لگی لجپال ہیں، مجھے خبر ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مگر میری عزت کا سوال ہے، آج میں ان کی دعوت کرتی ہوں، ان کے ہاتھوں میں پھل اور چھریاں دیتی ہوں، آپ ایک دفعہ یہاں سامنے سے گزر جائیے تاکہ انہیں خبر ہو جائے کہ آپ کا حسن و جمال کیا ہے۔ اب حقیقت میں اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کے حسن کے اندر مولا کا حسن ٹپکتا نظر آتا تھا، ان کے چہرے کے اندر اللہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام، قرآنی واقعہ ہے سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، تو جب گزری، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا گزر ہوا تو قرآن مجید نے کہا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، وہی زبانیں جو طعنے دیتی تھی پکار اٹھیں اور اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھیں اور قسم کھا کر کہنے لگیں کہ یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین، شریعت جو ہے وہ آپ کے ظاہر کو اچھا بناتی ہے اور طریقت اور تصوف آپ کے دل کو اچھا بناتا ہے، آپ کی روح کو اچھا بناتا ہے، آپ کے قلب و باطن کو اچھا بناتا ہے۔ صوفیاء کا کام ہی آپ کے دلوں کی صفائی ہے۔ اب آئیے اختتام پر میں اولیاء کے چند مراتب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء جب محنت کرتے چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مراتب ملتے ہیں، ایسے صوفیاء کی بھی مراتب ہوتے ہیں، اور جس طرح آپ ظاہری حکومت دیکھتے ہیں اسی طرح ایک باطنی حکومت بھی ہوتی ہے جو لوگوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ ان میں پہلا درجہ غوث کا آتا ہے، دوسرا درجہ قطب کا آتا ہے، تیسرا درجہ اوتاد کا آتا ہے، چوتھا درجہ ابدال کا آتا ہے، پانچواں درجہ نجبا کا آتا ہے، اور چھٹا درجہ نقبا کا آتا ہے۔ غوث کو غوث اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فریاد رس بن جاتا ہے، وہ لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ پھر اگلا درجہ قطب کا آ جاتا ہے، اور قطب کو باطنی خلیفہ کہتے ہیں، اور وہ اپنے زمانے کا سردار ہوتا ہے، اور اسے قطب اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام تصوف کے احوال اور منازل کو طے کر چکا ہوتا ہے۔ اس سے اگلا درجہ اوتاد کا آتا ہے، اور اوتاد کہتے ہیں میخ ہوتی نا، کسی چیز پر قائم کر دینا، میخ جیسے کیل کو ٹھوکا جاتا ہے، جیسے ہم لکڑی کی میخ کو زمین میں گاڑتے ہیں اور اس پر اپنے جانور باندھتے ہیں، اسی طرح یہ لفظ اوتاد جو ہے اس کو اگر لغوی طور پر دیکھیں تو میخ جو زمین میں گاڑی جاتی ہے،
اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو اسے قائم رکھنے کے لیے رب کائنات نے پہاڑوں کا سلسلہ بنایا، تو پہاڑوں کو اللہ نے قرآن میں اوتاد کہا۔ ابن عطا فرماتے ہیں اوتاد ہی اہل استقامت اور اہل صدق ہیں، ان کے احوال متغیر نہیں ہوتے اور یہ مقام تمکین پر فائز ہوتے ہیں، جم کر دنیا کو قائم رکھتے ہیں۔ اور پھر اگلا درجہ ابدال کا آتا ہے۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک انہیں ابدال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور ابدال پوشیدہ ولی ہوتے ہیں جو دنیا کے انتظام و انصرام کو چلاتے ہیں، جیسے باران رحمت ہے، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سماوات ارضی اور سماوی کا سد باب انہی کے فرائض کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس سے اگلا درجہ نجبا کا ہے، اور نجبا کا لفظی مطلب ہوتا ہے شرفا، شریف لوگ۔ حضرت اس کو میں حدیث پاک سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے 7 نجبا عطا فرمائے، لیکن حضور کو 14 نجبا عطا فرمائے، جن میں سے پہلے ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر علی ہیں، پھر حسن و حسین ہیں، پھر اس کے بعد جعفر ہیں، پھر حمزہ ہیں، پھر مقداد بن اسود ہیں، پھر عبداللہ بن مسعود ہیں، پھر عمار ہیں، پھر سلیمان ہیں، پھر اسی طرح حذیفہ ہیں، پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 14 نجبا اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائے، اور آخری درجہ نقبا کا آتا ہے، اور لفظ نقیب نقب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بڑے سوراخ۔ کسی کو نقیب القوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے احوال سے واقف ہوتا ہے، نظر رکھتا ہے، اور ان کے پوشیدہ خیالات و امور سے مطلع رہتا ہے، اور اسی مفہوم کی بنا پر قوم کی دیکھ بھال کرنے والے کو، سردار کو نقیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 درجات ہیں اولیاء کے جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ظاہری شریعت کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صوفیاء کی ذات کو سمجھنے اور ان اولیاء کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔